کہ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں حوثیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے دارالحکومت صنعا سمیت مختلف شہروں میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen. لیکن ان سٹرائک سے پہلے سیکٹری بلنکن نے ٹیلیفونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر سے۔ امریکی صدر نے اعلان کر دیا ہے تیسری عالمی جنگ کا۔ امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے ناظرین، آج کے دن کو یاد رکھ لیجئے 12 جنوری 2024 یہ اس جنگ کا آغاز ہے جو خدا نہ خواستہ میں چاہتا تو نہیں ہوں کہنا، لیکن یہ بات حقیقت ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ آج صبح 6 سے 7 گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یمن کے اوپر باقاعدہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے۔ صرف یمن اس میں شامل نہیں ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں کینیڈا بھی شامل ہے، اس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ نیٹو فورسز کا ایک جال ہے جنہوں نے مل کے یمن پر حملہ کیا ہے۔ اور اسرائیل کی وہ جنگ جس پہ کئی مہینوں سے بات ہو رہی ہے، اب وہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ہی کئی فریق شامل ہو چکے تھے اور یہ ملٹی فرنٹ وار بن چکی تھی، لیکن ابھی تک US UK یا ایسے کنٹریز نے اس میں پریکٹیکلی حصہ نہیں لیا تھا کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب یہ جنگ کہاں تک پہنچے گی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ US اور UK کی ملٹریز کی طرف سے ڈزن سے زیادہ ہوتیز کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہوتیز کے وہ بیس کے جو یمن میں موجود ہیں اور جہاں پر US کی اتھارٹیز یہ جانتی تھیں کہ وہاں پر حملہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے ٹھکانے ہیں۔ لیکن یہ جو US اینڈ UK کی سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیز کے خلاف، یہ اس کے پیچھے جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے جس طریقے سے ریڈ سی میں ایک ادھم مچا رکھا ہے اور وہاں پر جیسے شپس کو روکا جاتا ہے، ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کنٹینرز پر قبضے کیے گئے ہیں اور ریڈ سی میں کئی کنٹریز کو اپنی طاقت وہاں پر بڑھانا پڑی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے 10 وار شپس جو ہیں، 10 شپس وہاں پر بھیجے گئے، اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی اور کنٹریز نے وہاں پر اپنے شپس بھیجے، اپنی فورس کو بڑھایا، صرف اس وجہ سے کہ ہوتیز کے حملوں سے ان شپس کو، ان کنٹینرز کو بچایا جا سکے۔ فائنڈ آؤٹ، وہ یاد ہوگا آپ کو، وہ غزہ میں ایک وہ علی دعویٰ کی طرح کی اس کی شکل ہے۔ وہ پہلے بڑا خوشیاں منا رہا تھا جب غزہ سے راکٹ جا رہے تھے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اندر، بڑا خوشیاں منا رہا تھا، اور پھر جب بعد میں اسرائیل نے جوابی کارروائی کی اور اوبویسلی اس میں بہت سارے لوگ قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، لیکن تب وہ رونے لگ گیا۔ تو یہ جو بیماری ہے کہ آپ کسی کو انگلی کرو گے، کسی کو پوک کرو گے اور یہ سوچنا کہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا، یہ پاگل پن صرف ایک مذہبی دماغ میں ہی آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بڑے عرصے سے کرتے چلے آئے۔ 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے بڑا شور مچایا۔ اب پہلے ان کو شاید ڈر تھا کہ پتہ نہیں 7 اکتوبر کے بعد شاید مسلم دنیا ان کو سپورٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی، کہ بھائی تم نے کیوں انگلی کی ہے، کیوں چھیڑخانی کی۔ پھر انہوں نے دیکھا آن لائن سوشل میڈیا پہ کہ جو یہ سارے مسلمان جو ویسٹ کے ملکوں میں رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا یار یہ تو ہماری فیور میں ہے۔ انہوں نے بچے مارے، انہوں نے عورتوں کے ریپ کیے، انہوں نے لوگوں کی گردنیں اڑائی، وہ جو شول ہوتی ہے بیلچے کے ساتھ، ویڈیوز بنائی، فخر سے وہ ویڈیوز وائرل کی، اور انہوں نے دیکھا بجائے اس کے کہ مسلم دنیا ان کو کہتی یار یہ کیا تم نے کیا، وہ آگے سے تالیاں مارنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا کیا۔ کی وجہ سے اب ایک جنگ چھڑ گئی ہے، صحیح معنوں کی، صرف سوشل میڈیا کی جنگ کی بات نہیں کر رہا۔ آج امریکہ اور UK اور تقریباً 20 ملکوں کی کوalition ہے جنہوں نے ہوتیوں کے اوپر حملے کیے، اور ہم نے یہ ٹویٹ میں بڑے عرصے سے کہا رہا تھا، تقریباً 2 ہفتوں سے کہا رہا تھا کہ یہ فیفو ہی ہیں، یہ سارے لوگ، یہ ابھی ان کو شے دے رہے ہیں، ہاں ہاں ہوتی تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو شے دے رہے ہیں۔ ہوتیوں نے کہا کہ ہم نے صرف اسرائیل کے جہازوں کے اوپر حملہ کرنا نہیں، تقریباً 25 سے زیادہ جہازوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ امریکی صدر نے اعلان کر دیا ہے تیسری عالمی جنگ کا۔ امریکہ نے یمن پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے ناظرین، آج کے دن کو یاد رکھ لیجئے 12 جنوری 2024 یہ اس جنگ کا آغاز ہے جو خدا نہ خواستہ میں چاہتا تو نہیں ہوں کہنا، لیکن یہ بات حقیقت ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو کور کر رہا ہے، ہمارا پاکستانی میڈیا اس کو کور کیوں نہیں کر رہا؟ مجھ جیسے
چند اور یوٹیوبرز ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں, جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آج صبح 6 سے 7 گھنٹے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, یمن کے اوپر باقاعدہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے. صرف یمن اس میں شامل نہیں ہے, اس میں برطانیہ بھی شامل ہے, اس میں کینیڈا بھی شامل ہے, اس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے, اس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے. نیٹو فورسز کا ایک جال ہے جنہوں نے مل کے یمن پر حملہ کیا ہے. ایک ملک, ایک اور مسلمان ملک اس لیے زیر عتاب ہے کیونکہ وہ کسی اور مسلمان ملک پر ڈھائے جانے والے ظلم کو روکنے کی بات کر رہا تھا.